انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی مال دولت دیکھتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھتا ہے، اس کا منصب دیکھتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاروں باتیں کسی میں ڈھونڈنا چاہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی سوالی خالی جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ اگر حضور کے بعد خود اس کوئی چیز موجود نہ ہوتی، قرض اٹھا کر دیتے۔ آپ نے ایک صحابی مقرر کیا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اگر میرے در پر آ کر کوئی سوالی سوال کرے، تم نے اس کا سوال پورا کرنا ہے، اس کی حاجت پوری کرنی ہے۔ میں بعد میں آ کر تمہیں دے دوں گا، لیکن میرے در سے کوئی سوالی خالی نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ اگلی بات، اگر ہم حسب نسب میں دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حسب نسب اعلیٰ اولا افضل برتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ حسن و جمال میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے بڑھ کر کسی کا کوئی حسن و جمال نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس نے حسن یوسف دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوا دی، جس نے حسن محمد دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی۔ اگر ہم نے محبت کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ وفا کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ توڑ تک یاری نبھانی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھانی ہے۔